محسن اہل سنت شیخ العلماء مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے موقع پر ان کی علمی، فکری، تصنیفی، تنظیمی، دینی اور ملی خدمات کو سراہنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے یوم وصال کے موقع پر 26 اگست 2021 بروز جمعرات کو مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے زیر اہتمام عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں عظیم الشان مفتی اعظم سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کی عظیم علمی شخصیات نے شرکت فرمائی۔ مفتی اعظم سیمینار میں شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد صدیق ہزاروی، صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی، ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف پنجاب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری، شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر فضل حنان سعیدی، مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی، پیکر اخلاص قاری محمد عارف سیالوی، صاحبزادہ مولانا محمد عبد المجتبی ہزاروی، مولانا قاری احمد رضا سیالوی، مولانا محمد عمران الحسن فاروقی، مولانا محمد فاروق شریف رضوی اور دیگر مقتدر شخصیات نے شرکت فرمائی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے فرمایا کہ مفتی اعظم پاکستان ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، مذہبی تنظیمات کی قیادت ہو یا اداروں کی سربراہی، مدارس کا نظام تعلیم ہو یا انتظامی امور، اساتذہ کی تربیت ہو یا طلباء پر نظر شفقت، جس میدان میں بھی دیکھا جائے مفتی اعظم پاکستان کا کردار لائق تقلید و تحسین تھا۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو ہم خطابات کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں، آپ ان جھلکیوں کو سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ عزیز تمام مکمل بیانات ترتیب وار بہت جلد ہی جامعہ نظامیہ رضویہ کے اسی آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ پڑھ کے آئے، یعنی جو نماز آپ کے ذمہ ہوئی ہے وہ ادا کر چکے، تو نہ کوئی اپنی مذہبی حقوق اللہ وچ ذمہ داری چھڈی آپ دے ذمہ رہی، تے نہ ہی ہے جڑے جامعہ نال متعلق امور سن اس دن دی پوری ڈیوٹی اپنی دے کے پھر بڑے سکون نال دنیا تو تشریف لے کے جنہاں زندگی اللہ دی مرضی نال گزاری ہوندی ہے وہ پھر اسی طرح ہی دنیا تو پوری ذمہ داریاں ادا کر کے بڑے سکون نال دنیا تو تشریف لے جاندے نے۔ اللہ پاک ایک دن میں نے عرض کیا حضور دوپہر کو آپ آرام کر لیا کریں تھوڑا سا، تو فرمانے لگے کہ میں قبر میں آرام کروں گا۔ دوپہر کو ہم سارے اپنے قبر میں جا کر آرام کرتے تھے، مفتی صاحب بیٹھے رہتے تھے۔ کہاں سے ملے گی ایسی شخصیات؟ تو یہ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی کہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے ہر عالم کو ایکٹیو رکھتے تھے، خود بھی ایکٹیو رہتے تھے اور ہر شخص کو ایکٹیو رکھتے تھے۔ تقریباً 20 سال ہونے کو آئے پنجاب کے گورنر خالد مقبول، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں جامعہ نظامیہ حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ میں اپنی منصبی ذمہ داری کے سبب اور لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا، ان کا پیغام پہنچا حضرت مفتی اعظم کی خدمت میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دینی طبقات میں ایک کمپلیکس رہتا ہے اقتدار کا، اختیار کا، ہم ان سے رابطہ رکھنا اور کرنا بعض اوقات باعث اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن یہ انفرادیت ہے حضرت مفتی اعظم کی۔ آپ نے فرمایا کہ گورنر صاحب کس وقت آنا چاہتے ہیں؟ انہیں کہا گیا، عرض کیا گیا کہ وہ 11 بجے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں کی تدریس کا وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ والی جگہ جو ہے وہ اسی طرح ہی مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو فرمانے لگے کاکا تو کتنے ہونا؟ تو میں نے بتایا جی کہ آج کل فلاں مسجد میں ہوں۔ کرامت والی بات انہوں نے فرمایا تے تین کسی بڑی مسجد نہ لا دے بھی ہے، یہ کرامت کا لفظ، تجھے کسی بڑی مسجد میں نہ لگا دے۔ میں نے کہا حضور جیسے آپ کا حکم ہوگا۔ وہ بظاہر تو اس وقت مجھے انہوں نے، لیکن اس سے پہلے جو اس گجرانوالہ کے ایم پی اے ایم این اے بھی اس محفل میں بیٹھے تھے جو اس مدرسے کے جو ہے معاون تھے،
مفتی صاحب نے سب کو اسٹیج سے اتار دیا، ان کو کہا تمہارا کام یہاں نہیں، تمہارا کام وہاں بیٹھنا ہے۔ یہ تو علماء کا یہ منصب ہے کہ یہ حدیث شریف کا سبق ہو رہا ہے، یہ بچوں کی دستار بندی، تم صرف وہاں بیٹھ کے مزے لو کہ تم نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بلکہ ان کو کہا کہ جی کہ تم نے احسان نہیں کیا، یہ اللہ پاک نے تمہارا جو پیسہ ہے وہ دین میں خرچ کرنے کے لیے ان بزرگوں تک پہنچایا، تم ان کے شکر گزار ہو کہ جی کہ تمہارا کام پیسہ جو ہے وہ نیک کام پہ لگا۔